بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج دنیا میں اگر ہم نقشے پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے 3 ایسی ریاستیں ہیں جو آئیڈیولوجیکل بیسڈ ہیں۔ اس میں ایک پاکستان ہے، ایک مدینہ منورہ ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ مسلمان اور اسلامی نظریے پہ جس ریاست کی بنیاد ہے وہ سب سے پہلی ریاست ہے ریاست مدینہ، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری ریاست ہے وہ ریاست یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، جس کے ہم باشندے ہیں اور الحمدللہ 75واں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں۔ تیسری ریاست وہ مسلم نہیں ہے، وہ جیو ریاست ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ یہودی نظریے پر قائم ہے، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ایک آزاد ریاست ہے، ہمیں اس پر خوشی ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی گئی تھی تو جو حالات و کیفیات اس وقت کے مسلمانوں کو درپیش تھے، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے اور تمہیں ڈر تھا لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی، اپنی تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دے دیا تاکہ تم شکر کرو۔ بعینی ہی سیم کیفیت مسلمانوں کی تھی اس وقت جب پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ مسلمانوں کو بعینی ہی اسی طرح جس طرح مکہ میں مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہندوستان میں عبادت کرنے کے حوالے سے اور اپنے دین اسلام کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے میں اور مختلف آرکائیوز اور نارمز اور اپنی مختلف جو عبادتی کیفیات ہیں ان کو کرنے میں مشکلات درپیش تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز دے دی، الحمدللہ ہم اس پہ شکر ادا کریں۔ یہ وطن کی محبت اتنی اہمیت کی حامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 برس گزارے ہیں۔ جب آپ جانے لگے تو آپ نے مکہ سے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت ابدا، کہ اے کعبۃ اللہ، اے مکہ، اگر یہ قوم آپ کی قوم مجھے یہاں سے مکے سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ جب پہلی وحی آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کٹ ٹو دا شارٹ، حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جو سلسلہ سارا بتایا کہ کاش اب مجھے لگ رہا ہے یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پہ بھی نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے لیے دعا کی کہ وہ ڈبل ایمان لایا ہے، مجھ پہ بھی اور پہلی شریعت پہ بھی۔ کہنے لگا کہ اگر کاش جب اس کی قوم اس کو مکہ سے نکالے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ آپ نے حیران ہو کے پوچھا میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دے گی، کیونکہ جو بھی یہ ناموس لے کے آیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے اس طرح محبت کی۔ جب مدینہ میں چلے گئے، مدینہ سے آپ کی محبت کیسی تھی؟ آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا ہذی، اے اللہ میرے اس مدینہ شہر میں برکت فرما، وفی مدینہ وفی صاعنا، اے اللہ اس کے مد اور صاع میں برکت فرما، پیمائش کے یہ چیزیں تھیں اس میں بھی برکت فرما۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ کی طرف آتے، سفر کر کے اپنے علاقے کی طرف تشریف لاتے، مدینہ کے قریب آ کر سواری کو تیز کر دیتے، اتنی علاقے سے محبت تھی۔ اور الحمدللہ ہمیں بھی اپنے علاقے پاکستان سے اتنی محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم، جو تم میں سے صبح کرتا ہے اور آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، کہ وہ علاقائی اعتبار سے مامون ہے، امن کی کیفیت میں ہے، دفاعی لحاظ سے بڑا اچھا ہے اور جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اس مالک کا قدردان ہونا چاہیے۔ اس مملکت خداداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط فوج دی ہے، الحمدللہ دفاعی پوزیشن ہماری پورے علاقے میں مضبوط ہے، الحمدللہ عبادت بھی آسانی سے کرتے ہیں، گھر میں امن اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کریں اس وطن کے استحکام کے لیے
کہ اللہ کریم اس وطن کی بھی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تو حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔